اسپتال میں فضا جو ہے وہ عوام کے لیے ہموار ہو جائے اور رکاوٹ کوئی نہ بنے، اور ہماری سیکٹری ہیلتھ صاحب سے فی الفور اس معاملے میں انٹر ہونے کی اپیل کرتے ہیں کہ سیکٹری ہیلتھ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیلتھ صاحب ہے وہ اس معاملے کو خود دیکھے، اور جتنے بھی ہمارے دو مین مطالبات ہیں MS صاحب کی تبدیلی میں اور جو الیاس اور زاہد ہے پیرامیڈیکل سٹاف، ان کو فی الفور ادھر سے ٹرانسفر کر کے اس حویلیہ کی فضا کو آزاد کیا جائے۔ حویلیاں سے بریکنگ نیوز شامل کر رہے ہیں۔ پیرامیڈکس کا حویلیاں ہاسپٹل کے اپنے ہی ڈاکٹر پر تشدد کس کی ماں پر کیا گیا، انکوائری ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہاسپٹل کے باہر 500 میٹر تک کوئی کلینک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹر اندر والے ٹیسٹ بھی باہر لیبارٹریز کو بھیج رہے ہیں، اپنا کمیشن بنا رہے ہیں، جو کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر صحت اور سیکٹری ہیلتھ سے اپیل کرتا ہوں، حویلیاں ہاسپٹل کی MS ڈاکٹر شگفتہ اور دیگر لابی جو ہاسپٹل ریونیو کو خود ہاضم کر رہے ہیں، ان کو ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر راہیل، پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے نائب صدر ہیں، جنہوں نے حویلیاں پریس کلب میں یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پیرامیڈکس کا حویلیاں ہاسپٹل کے اپنے ہی ڈاکٹرز پر تشدد کس کی ماں پر کیا گیا، انکوائری ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہاسپٹل کے باہر 500 میٹر تک کوئی کلینک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹرز اندر والے ٹیسٹ بھی باہر لیبارٹریز کو بھیج کر اپنا کمیشن بنا رہے ہیں، جو کہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر صحت اور سیکٹری ہیلتھ سے اپیل کرتا ہوں، حویلیاں ہاسپٹل کی MS ڈاکٹر شگفتہ اور دیگر لابی جو ہاسپٹل ریونیو کو خود ڈکار رہے ہیں، ان کو ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے۔ حویلیاں ہاسپٹل سے مریض کو ایبٹ آباد ریفر کرنے کے پیچھے بھی ایک مضبوط لابی کام کر رہی ہے، جو ڈاکٹرز بھی اس لابی کو ریفر کے بجائے یہاں پر ہی ٹریٹمنٹ کا کہتا ہے، اس کو تھریٹس دی جاتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اس بھتہ مافیا و کمیشن مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کرے۔ پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر راہیل کی حویلیاں پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ حویلیاں سے پیرامیڈکس کا حویلیاں ہاسپٹل کے اپنے ہی ڈاکٹر پر تشدد کس کی ماں پر کیا گیا، ایسا سوال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر راہیل جو پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے سینئر نائب صدر ہیں، ڈاکٹرز کے ہمراہ انہوں نے حویلیاں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیرامیڈکس کا حویلیاں ہاسپٹل کے اپنے ہی ڈاکٹر پر تشدد کس کی ماں پر کیا گیا، انکوائری ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہاسپٹل کے باہر 500 میٹر تک کوئی کلینک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹر اندر والے ٹیسٹ بھی باہر لیبارٹریز کو بھیج کر اپنا کمیشن بنا رہے ہیں، جو کہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر صحت اور سیکٹری ہیلتھ سے اپیل کرتا ہوں، حویلیاں ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر شگفتہ اور دیگر لابی جو ہاسپٹل ریونیو کو خود ڈکار رہے ہیں، ان کو ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے۔ حویلیاں اسپتال سے مریض کو ایبٹ آباد ریفر کرنے کے پیچھے بھی ایک مضبوط لابی کام کر رہی ہے، جو ڈاکٹر بھی اس لابی کو ریفر کے بجائے یہاں پر ہی ٹریٹمنٹ کا کہتا ہے، اس کو تھریٹس دی جاتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر پولیس DPO سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر راہیل کی حویلیاں پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے غنڈوں کی طرح یہ حرکت کی ہے جو قابل مذمت ہے، اور تمام ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام ہیلتھ کمیونٹی کے لیے باعث شرم ہے۔ وہ کس کی ماں پہ کیے؟ ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے میڈم شگفتہ MS صاحبہ، آپ بیٹھی ہوئی، تو میں کس کو اس کا مورد الزام ٹھہراؤں؟ آپ کے ہوتے ہوئے جرگے میں ایسی آپ کے بھائیوں پہ ایسا حملہ ہو تو آپ کو کیا یہ اچھا لگے گا؟ میں حویلیاں اسپتال میں اس لیے زیادہ ہمارے ادھر میں چھوٹا پڑا ہوا ہوں، ادھر جو بھی بندہ اس حویلیاں اسپتال میں اچھے کے لیے کام کرتا ہے،
جو بھی بندہ چاہتا ہے مریضوں کی، خدا کی قسم مریضوں کے لیے کام کرتا ہے، اس کے خلاف ایسی لابیز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے ایسی لابی بنائی، ایم ایس کی ایما پہ بنائی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی صورت بنانے کے لیے جرگے ہوئے، سب معاملات ہو گئے۔ ان کو اس سے پہلے کتنا ریونیو کا مطلب ہے کتنے جو ٹیسٹ وہ اندر ہوتے رہے اور اس کی اماؤنٹ ادھر شو ہوتی رہی، کتنے الٹرا ساؤنڈ ہوتے رہے اس حویلی اسپتال میں، اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ حکومت کو گئی، اس کی ریکارڈ آپ منگوا لیں۔ اور 3 مہینے بعد جب یہ ایمرجنسی انچارج بنا اور یہ ریئل ڈی ایم ایس بنا اختیارات کے ساتھ، سارے فائنینشیل اختیارات اس کو دیے گئے، کاؤنٹر بن گیا، آپ سب جانتے ہیں کاؤنٹر بن گیا حویلیہ اسپتال میں، سب چیزیں بن گئی۔ تو اب ڈی ایچ او صاحب سے پوچھے کہ آپ کا ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے، سب پیسے آپ کو مل رہے ہیں جو اندر ٹیسٹ ہو کے باہر سے کرائے جاتے ہیں۔ یہ میں نے بھی سنا ہے کہ بھائی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں اکا دکا، لیکن ادھر کچھ فریکوینٹلی زیادہ ہوتے ہیں جس کو رپورٹ کیا جاتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل شرم ہے ہمارے ڈاکٹروں کے لیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا کرتا ہے تو پی ڈی اے میں نہیں ہے، ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے ادھر جو اسپتال میں 30 سالوں سے جی الیاس صاحب 30 سال سے ہیں، زاہد صاحب 30 سال سے ہیں، ایک بدماشی ٹائپ سچویشن ہے۔ آپ اچھے کے لیے کام کرو گے، ان کے پیر پہ دم رکھو گے، پیسے کسی کے اسپتال میں کسی کے جیب میں جانے سے روکو گے، حکومت کے پاس جائیں گے وہ پیسے تو یہ آپ کے خلاف معاش کھڑا کر دیں گے۔ یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا اصول ہے؟ میں نے لاکھ بار ڈی ایچ او صاحب کو کہا ہے کہ آپ ایم ایس ڈاکٹر شگفتہ کو تبدیل کریں، وہ ایک اچھی گائنوکالوجسٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ صحیح ہے، تو میں نے ہمیشہ اچھے کی بات کی، ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کی، لیکن آج میں اس دن سے ڈر رہا تھا نا کہ یہ حالت بنے گی۔ یہ میں نے ڈی ایچ او صاحب کے خدا کی قسم میں نے ہر لمحے، کل رات کو بھی میں نے ان کو کہا یہ حالت بنے گی۔ یہ ڈاکٹر بختاور بھی لوکل ہے اور جو خان صاحبان ہیں دونوں وہ بھی لوکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، لیکن ڈی ایچ او صاحب ان پہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر شگفتہ، وہ ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ کا کام کرے۔ ایم ایس کے ٹی او آرز میں آتا ہے، میڈیکل سپرڈنٹن وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اسپتال میں موجود رہتا ہے۔ ایم ایس کو دن کو کام آ سکتا ہے، رات کو مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایم ایس کا موجود رہنا ضروری ہے اسپتال کے اندر۔ یہ سب ٹی او آرز ہے۔ آپ نے کس بیس پہ ایک ایڈیشنل چارج جو 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے آپ نے 3 4 5 سال چلایا؟ حویلیاں اسپتال کوئی 75 گاؤں ہے، 75 گاؤں، اس سے بھی زیادہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ 75 گاؤں ہے، اور یہ میرے خیال میں ڈی ایچ کیو لیول کا ایک اسپتال ہے۔ اس اسپتال کو آپ اسی طرح چلائیں گے تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ تو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چلے تو یقین کریں حویلی کے عوام اتنے سخت دل ہیں اور اتنے سخت لوگ ہیں کہ وہ اس اسپتال کو تالے لگا دیں گے۔ آپ کے ریفرلز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اگر آواز اٹھاتا ہے کہ بھائی آپ ریفرل نہ کریں، خود چیک کریں، آپ ڈیوٹی کریں، یہ اگر آواز اٹھاتا ہے کہ آپ ریفرل نہ کریں، آپ ڈیوٹی کریں، تو اس کے خلاف محاذ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے تو کہیں نہیں ہوتا۔ دوسری بات، میں پریس کانفرنس ذرا شارٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا دل بہت دکھا ہے، بہت زیادہ دکھا ہے کہ ہیلتھ کمیونٹی میں ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو جھگڑے بہت پسند ہیں۔ لڑائی کرنا سب جانتے ہیں، جوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑائی تو بہت ایزی ہے لیکن اس کے بعد جوڑنا جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ میں ایک آخری بات شارٹ کرتا ہوں۔ اسپتال کے اندر ایسی صاحبہ، ڈی سی ڈپٹی کمشنر کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ اسپتال کے 500 میٹر کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز کے کلینک ہے اس کو فلفور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کرائیں، اس کو فلفور پابندی لگائیں۔ اس اسپتال میں ایمرجنسی آتی ہے، آپ روڈ دیکھ لیں، وہ راستے میں 2 منٹ کی اس میں سانس ہوتی ہے، راستے میں مر جاتا ہے کیونکہ روڈ تنگ ہے اور اسپتال بنے ہوئے اور کلینکس بنے ہوئے۔ کس لیے اسپتال بنے ہوئے ہیں جبکہ اندر اسپتال میں ہر سہولت موجود ہے؟ یا تو اس کا مطلب ہے اسپتال میں سہولت نہیں ہے، تو باہر اسپتال بنائے گئے ہیں لیکن آپ کو باہر بنائے گئے ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں روڈ کے بھی جو ٹی او آرز ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ روڈ میں کتنے میٹر کے اندر آپ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں؟ تو یہ جو اسپیشلی جو یہ کلینکس ہے ان کو فلفور بند کیا جائے۔ اگر آپ نے اسپتال کی حالت ٹھیک کرنے ہو اور اس عوام کو فائدہ پہنچانا ہو تو ہماری
पुलिस डिपार्टमेंट से हम अभी दरखास्त दर्ज करके आए हैं, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, डीपीओ साहब से, डीआईजी साहब से ये इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं कि जितने भी स्वीपर्स जिन्होंने कल कचरा डाला है, इनके आगे जिन्होंने अस्पताल का माहौल खराब करने की कोशिश की है, किसकी हिमा पे वो आप पता लगाए और जो एफआईआर दर्ज की है उस पे फिलफोर इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी बल्कि गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, जो हाई कोर्ट का हुक्म है 500 मीटर के अंदर जो क्लिनिक्स है, ये अस्पताल देख लें, 500 मीटर के अंदर जितने भी क्लिनिक्स हैं जो अंदर डॉक्टर ड्यूटी करते हैं उन पर ये बिल्कुल पाबंदी है। डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी इल्तिजा है कि बिल्कुल 500 मीटर अस्पताल के अंदर जो क्लिनिक है उनको फिलफोर बंद किया जाए और ये मामला बिल्कुल इस वक्त खत्म किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप अगर नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट में आएंगे। जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर है उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं अब डॉक्टर जिया कमर बात करना चाह रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राही शहजाद ने काफ़ी डिटेल में बताया सब कुछ। मैं पिछले 3-4 साल से हम लोग मुख्तलिफ डिफरेंट डिफिकल्ट टाइम्स में हम लोग आते रहे यहाँ पे हवेलियाँ में, जिरगे भी किए हैं, डीएचओ साहब के साथ भी मिल के बात की है। तो हमें जो रूट काज नज़र आई है प्रॉब्लम की, वो इनकम्पिटेंट जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। हमेशा से जब भी चीज़ों की जब डेप्थ पे गए हैं तो पता चला कि एक मॉब मोबिलाइजेशन हॉस्पिटल में होती है, एक सियासी डर्टी पॉलिटिक्स का हब बन चुका है हवेलियाँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब स्पेशलिटीज के लोग हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके बावजूद हमारा हॉस्पिटल से क्यों पेशेंट रेफर हो गया यूप टीचिंग हॉस्पिटल जाता है। रात को आप सब लोग इधर गए, किसी को चेस्ट पेन होता है उस पेशेंट को डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है यूप टीचिंग हॉस्पिटल। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास जनरल सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और ये जो हमारी तो डीएचओ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो इतने सालों से 30 सालों से जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पहले तो इंक्वायरी करेंगे इनकी अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुई और किस कानून के तहत ये 30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग इन्वॉल्व हैं इस मॉब मोबिलाइजेशन में और अपने सब ऑर्डिनेट्स से अपने ऑफिसर्स को मरवाने में, उन सबको सस्पेंड करके एक हाई लेवल की इंक्वायरी की जाए। हमें डीएचओ साहब से कोई खास उम्मीद तो नहीं है क्योंकि हम उनसे ऑलरेडी इस मामले में काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि किसी इस पे हाई लेवल इंक्वायरी करके और इस मसले को फिल फोर सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये मसला अभी हमारे डॉक्टर्स की लाइफ थ्रेट है। आज जो इंसिडेंट हुआ, अल्लाह ना करे ऐसे इंसिडेंट, ये लोग अभी सारे डरते हैं, अपनी जॉब प्लेस पे जाने से डरते हैं। एक डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी पे जाने से डरेगा, वो क्या उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी काम करने की क्या होगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं सिर्फ